السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بہت الحمد بہتر للہ ہوں۔ الحمد للہ. کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ کتنا عرصہ پہلے آئی تھی؟ ذرا سننے والوں کو میں بتائیں. 29 مئی کو آئی تھی اور میں گجرانوالہ سے بلانگ کرتی ہوں، اور مجھے ایشو تھا شوگر کا، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ میرا بارڈر پہ تھا، لیکن مجھے سب سے جو مین پرابلم تھی وہ بیک بون کی پرابلم تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری شوگر کنٹرول اور وداؤٹ میڈیسن، الحمد للہ. اور یہ میں نے جو ٹیسٹ کروائے تھے 14 جون سے، تب سے میں نے میڈیسن کے بغیر شوگر کنٹرول کی ہے۔ آپ کی فوڈ نیوٹریشن نے مجھے پلان دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ فیزیو تھراپی کرائی ہے۔ ڈاکٹر حمزہ نے بہت اچھی میری تھراپی کی ہے، اور ڈاکٹر بشرا بہت انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر عمیر میرے گروپ لیڈر، جو کہ بہت ایکٹیو، کیا ماشاء بات ہے! اللہ الحمد ماشاء اللہ للہ بہت ایکٹیو ہے۔ الحمد للہ. آپ نے ماشاء اللہ جو پوری ٹیم کا نام لیا، تو یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے نا؟ بالکل ٹیم ورک تھا، ہاں جی، ٹیم ورک تھا تو اتنی جلدی کور ہوا ہے۔ اگر انڈیویجول ہوتا تو میرا خیال ہے اتنی یعنی جلدی کہ کور نہیں ہوتا۔ ابھی جون سے آپ نے یہاں ابھی تک آپ نے کوئی ڈائبٹیز کی میڈیسن نہیں لی؟ ابھی میں نے میڈیسن 2 ویک سے بالکل کوئی نہیں لی۔ اور آپ کی ابھی بلڈ شوگر کتنی رہی ہے؟ 5.3۔ کیا بات ہے! الحمد للہ. ہاں تو جی، یعنی کہ مینج ہو جاتی ہے نا ہاں ڈائٹ جی، سے، ہاں جی، ایکسرسائز سے؟ بالکل ہو جاتی، اچھا، جو بالکل۔ بیک کا ایشو تھا اس میں کیا امپروومنٹ آئی ہے؟ ذرا سننے میں والوں کو پہلے بتا ڈاکٹر دیں. صاحب صرف 10 منٹ کھڑی ہو سکتی تھی، اور چلنا تو میرا 100 میٹر تک تھا، اس سے زیادہ میں چل ہی نہیں سکتی تھی، میں فوراً بیٹھتی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں 45 منٹ سے 1 گھنٹہ تک کھڑی رہتی ہوں، کوکنگ بھی کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں 1 کلومیٹر واک ڈیلی کر رہی ہوں، اور ٹھیک ہے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشر نہیں ہے میری بیک بون پہ، اور جو مجھے ڈاکٹرز نے ایکسرسائز بتائی ہیں وہ شام میں ڈیلی کرتی ہوں۔ الحمد للہ. اس کے علاوہ انرجی لیولز اور نیند کا بتا دیں، نیند نیند کیسی؟ میری بہت اچھی، آپ کی جو نئی میگنیشیم آئی ہے میں اس کا لے رہی ہوں ڈوز، اور اس سے مجھے بہت فرق پڑا ہے۔ اسٹارٹنگ میں میرے بال بہت گر رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سب کچھ مینیج ہو گیا ہے۔ ڈائبٹیز آپ کو کتنے عرصے سے؟ ڈائبٹیز مجھے ڈاکٹر صاحب 2022 سے تھی۔ 22 سے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اور یہ جو اتنا عرصہ آپ نے میڈیسنز کے ساتھ گزارا، اور ابھی جو یہ آپ نے جب سے ڈائٹ اور ایکسرسائز شروع کی ہے، تو کتنا کوئی فرق ہے دونوں؟ بس وہ میری بے وقوفی تھی کہ میں ایکسرسائز کی طرف نہیں آئی، اور ادھر نہیں آئی، میں فوڈ نیوٹریشن سے میں نہیں ملی۔ تو اللہ کا شکر ہے مجھے جلدی اویئرنیس آئی، اور میں نے یہاں مطلب یہ جو کچھ میں نے آپ سے دیکھا فیس بک پر وہی پورا پایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں کوئی فیک ہے یا کوئی جھوٹ ہے، 100% حقیقت ہے۔ الحمد للہ. اور آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے نا بڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونے والی ہے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ماشاء اللہ 67 ایئرس۔ 67. ماشاء اللہ. ہاں جی، اور آپ نے 67 ایئرس کی ایج میں اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کیا ہے، جی، اپنی وہ جو ویکنس تھی، جو بیک ایک کشی تھا، اس کو بھی مکمل طور سے ریکور کیا ہے الحمد جی، للہ. جی، یعنی کہ الحمدللہ۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اب تو عمر گزر گئی، اب تو شاید انہی کے ساتھ چلیں گے. تو یہ سوچ بڑی غلط سوچ ہے نا، کہ لوگ بالکل، جو یہ نا بالکل، امیدی والی بات کرتے ہیں بالکل۔ کہ اتنا عرصہ اگر ایک چیز گزار دی ہے تو اب شاید ریکوری پاسبل نہیں ہے. اس دن میرے پاس ایک ٹیچر آئیں، ان کی بھی میں نے ویڈیو بنائی، تو وہ چونکہ ٹیچر تھی تو خود بھی اسٹوڈنٹ بھی بڑی اچھی ثابت ہوئی. تو وہ رو پڑی آخر میں ویڈیو کے اینڈ پہ، اور کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کیا، 3 منتھس اپنے لیے کیا ہے، اور اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. زندگی ڈاکٹر صاحب میں بھی ٹیچر ہوں، میں نے بیکن ہاؤس 23 ایئرس جاب کیا کیا ہے۔ بات ہے! ماشاء اللہ الحمد ہاں جی، للہ. ویسے ٹیچر اچھا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے ماشاء اللہ. یہ بھی آپ کو فائدہ ہو گیا ہاں الحمد جی، للہ. ہاں جی، بہت میرے پاس شکریہ۔ جب بھی ٹیچرز آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ٹیچر کو ٹیچر کی ضرورت ہے. تو بالکل، استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا. بالکل، بالکل۔ لیکن ساتھ ساتھ اخلاق کے ساتھ اگر بات کی جائے تو اللہ اس میں برکت بھی ڈال لیتا ہے. 50% پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ڈاکٹرز آپ سمجھے اور بات سنیں پوری، تو میرا خیال ہے آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ الحمد للہ. کرنے والا تو اللہ ہے الحمد اللہ ہے، للہ. بالکل، لیکن اللہ کے بعد آپ کی ٹیم میری محسن ہے، میں الحمد بہت للہ تھینک فل اللہ کے بعد ان کی۔ الحمد للہ. بس اللہ ایسے ہی ہم سے بھی کام لیتا رہے، ٹیم بھی اسی آمین، جذبے کے آمین، ساتھ کام آمین، کرتی رہے ماشاء آمین۔ اللہ. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. تھینک اور سب سے بڑھ کر یہ ایج جو میں نے پوچھی نا، کہ ایج کا بہانہ نہ لگائیں، آج صحیح ڈائریکشن کی طرف پہلا قدم لینا شروع کر دیں، اللہ پاک برکت فرمائے گا. انشاءاللہ، تو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ. تھینک تھینک یو یو ویری مچ، تھینک یو تھینک یو ویری جزاک اللہ. مچ۔ السلام علیکم ڈاکٹر حمزہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک، آپ الحمد ٹھیک ہیں للہ سر؟ الحمد للہ. بڑی جلدی ریکوری ہوئی ہے الحمد للہ. تو کیا ایشوز تھے؟ ذرا فزیو سے ریلیٹڈ بات کریں
کہ جو بیک ایک کا ایشو تھا ان کو اتنے کافی جو پرابلم تھی کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتی تھی، تو ہوا کیا ہے، ریکوری کیسے ایکچولی ہوئی؟ جب یہ ہمارے پاس پیشنٹ آئی تھی تو ان کی بھی یہی کمپلین تھی کہ مجھے ایک تو نی کا ایشو تھا اور ایک میرا بیک پین تھا، اور بیک پین ان کا آلموسٹ 8 ایئرس کا تھا. 8 سال سے ان کو بیک کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے نہ یہ سیڑھیاں چل سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی یہ پرفارم نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے ان کی بیک میں پین سٹارٹ ہو جاتا تھا. جب میں نے ان کی اسیسمنٹ کرنا سٹارٹ کی تو ان کے جو لمبر ایریا ہوتا ہے اسپائن کا، اس کے ہمارے پاس جو ورٹیبریز ہوتے ہیں L4 اور L5 لیول پہ. L4 اور L5 کے بیچ میں آپ کی جو نروس پاس کر رہی ہوتی ہیں L5 ورٹیبریز کے لیول پہ، وہ ان کی کمپریس ہوئی ہوئی تھی، اور وہ نرو جدھر جدھر کمپریس تھی وہ اس سائڈ پہ نا ان کا پین ٹریول کرتا جا رہا تھا. اور یہ پین ان کا ٹریول کرتا ہوا، جن کو نہیں پتا تھا، ہیمسٹنگ کا ایک مسل ہوتا ہے، اس پوائنٹ پہ بھی جا رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ بعد میں جب ہم نے اس پہ ورک کیا، ان کو پتہ چلا ادھر بھی مسئلہ تھا، وہ آٹومیٹیکلی ان کے بتائے بغیر بھی وہ حل ہو گیا. فزیو تھیراپی میں ہم نے ان کو فزیو تھیراپی میں کچھ ایکسرسائزز کروائی تھی جو اتنی مشکل نہیں ہے، ہر بندہ وہ ایکسرسائزز پرفارم کر سکتا ہے. ہم نے ان کی اسیسمنٹ کی، ایکسرسائزز کروائی، اور سب سے بڑی بات ان کی جو نرو کی کمپریشن تھی، ہم نے اس کو وہ اوپن کیا. اور ساتھ موسٹلی ہم نے دیکھا ہوگا جب بھی ایم آر آئی کرواتے ہیں اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوتی ہے، اسٹریٹنگ آف لمبر اسپائن ڈیو ٹو مایوسپاسم. یہ تو پکا لکھا ہوتا ہے یہ نا. لکھا ہوتا ہے، اور لوگ اسی چیز کو نیگلیکٹ کر کے کسی اور چیز پہ ورک سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور جو مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے ورک اسی کے اوپر کرنا ہے. میں اپنا فوکس بھی اس کے اوپر ہی کرتا ہوں، اور پیشنٹس کا بھی فوکس میں اسی کے اوپر کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے مجھے آج یہ ریزلٹس مل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پیشنٹ یہاں سے سکسیزفل ہو کر جا رہے ہیں. الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کی جب شوگر لیول تھا، وہ جب آئی تھی میرے پاس 6.3 تھا، اور ان کے مسل کا بھی لاس ہوا تھا. تو پھر ہم نے ان کو ساتھ کنڈیشنل ٹریننگ کی، کچھ اسپیسیفائڈ جم میں ایکسرسائز سٹارٹ کروا دی ہے. وہ ایکسرسائزز جو ان کے لیے ہیلپ فل تھی، جس میں ان کا مسل کا لاس ہو گیا تھا، جس میں آپ کی بیک کی اور لوور باڈی پارٹس کی ساری ایکسرسائزز ہیں، ہم نے وہ اسپیسیفائڈ کروائی ہیں جس میں ان کو فائدہ مند ہو، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے یہ اپنی شوگر کو ریورس کر دیا انہوں نے. الحمدللہ. 6 بلڈ شوگر اسٹیبل ہو جائے تو ریکوری بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ. ریکوری ہو جاتی ہے، اور آٹومیٹیکلی ہمیں جو باڈی کا جو بلڈ ہے ہمیں جس ایریا میں چاہیے ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس ایریا میں آ جاتا ہے. ماشاءاللہ سے ان کی شوگر لیول ریورس ہو گئی ہے. ابھی ماشاءاللہ ایٹ دا اسپاٹ یہ ٹیسٹ کروا کے آئی ہیں، ان کے پاس ٹیسٹ ہے 5.3 رزلٹ آیا ہے، جس کی ساتھ ان کی ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل کی جو ریکوریز ہے وہ بھی نارمل گڈ رینج میں آ کولیسٹرول گئی ہے. بھی امپروو ہوا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ سے جو گڈ کولیسٹرول ان کا تھا وہ بھی امپرووڈ ہو گیا، جو ہماری باڈی کے لیے ہیلپ فل ہے. کچھ کولیسٹرول ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ ریورس کولیسٹرول ٹرانسپورٹ، یعنی کہ پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور ایکسکریشن جب سب بیلنس ہو جائے تو کولیسٹرول پھر خطرناک نہیں ہے. نہیں، بالکل. کیونکہ کچھ کولیسٹرول ایسا بھی ہے جو ہماری باڈی کے جو لیے فائدہ فائدہ مند مند ہے، ہے، جو بالکل آپ ایسے. کی باڈی کی ایکسکریشن کو فائدہ مند پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن زیادہ اچھی ہو نارمل جاتی ہے. طریقے بالکل. سے چلتی ہے، اور یہ بھی ایک نا شوگر کو ریورس کرنے میں پلس پوائنٹ ہے. بالکل. اور ایٹ دا اسپوٹ جو ان کی ایج ہے 67، جو ہم نے ایک ریکوری کروائی تھی وہ ایج تھی 71. تو ایج بالکل ایک نمبر ہے. اس دن بھی ایک پیشنٹ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حمزہ میں جم میں کیسے جاؤں گا، اور ماشاءاللہ سے یہ ایج ایک نمبر ہے. ایکسرسائز انسان کسی بھی ایج میں کر سکتا ہے، بس آپ کا توکل ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اس کو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ وہ کر کے جائیں گے. لیکن پیشنٹ کا جو ہے نا کمپلائنس اور اس کا وہ عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور اعتماد بڑا ضروری ہے. ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا، وہ پھر ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ سننے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ جب ایک دفعہ آئے ہیں نا تو اپنی کارسازی چھوڑ دیں، پوری ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ ریکوری ہوگی. اور ماشاءاللہ سے ایک اور پیشنٹ کی بھی ریکوری ہو گئی ہے. وہ بھی ایک ایسی کنڈیشن میں ہی تھے، ایسی ویڈیو دیکھ کے ہر ایک کو موٹیویشن ملتی ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ ایسے جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو اگر اس چیز کا مسئلہ ہے، بیک پین ہے جو 8 سال سے تھا، 8 سال سے پین کو ریورس کرنا یہ اتنا کچھ آسان بام نہیں ہے. ہے. اس کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. اور یہاں پر بیٹھ کے میں پوری ٹیم جس نے ان کے ساتھ کوپریشن کی ہے، نیوٹریشنسٹ والے بھی، اور میرے ساتھ ڈاکٹر بشرا بھی تھی جنہوں نے ان کو ہیلپ فل کیا ہے، اور میں نے بھی ان کو پوری کوشش کے ساتھ کام لے کے چلیں، اور ان کی بھی بھرپور محنت تھی اس میں. الحمدللہ. میں پراپر ٹائم سے یہ ایکسرسائز کرتی رہی ہیں. اور آج کے دن کی مجھے انہوں نے بات بتائی ہے کہ میں نے آج کوئی
1.5 کلومیٹر واک کی ہے الحمدللہ جو 10 منٹس کی بھی واک نہیں کر سکتی تھی. تو ماشاءاللہ سے ریکوری پاسبل ہے، بس آپ کو ایک اچھے گائیڈنس کی ضرورت ہے. گائیڈنس ہوگی تو ریکوری 100% پاسبل ہو جائے گی. اور ساتھ یہ کہ نیت صاف ہو، ہر کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور بے ڈالے شک. گا. اور سب سے بڑے گر کی بات ہے گرو کا مل جانا. تو بے استادہ نہیں رہنا، استاد کا ہونا ضروری ہے. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچتا رہے. جزاک اللہ. تھینک یو.